نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد میرے محترم دوستو، ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تقریر میں جو جذباتیت کا تعلق ہے اور جو خطابت کی روانی ہے اور جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو تراکیب کا چناؤ ہے، اس سے ہم بالکل عاری ہیں۔ وہ تو آپ نے سن لی، اور حقیقت پہ مشتمل باتیں بھی۔ جو مسئلہ آپ سے ایک عرض کرنا ہے بہت علمی نوعیت کا، اور ایسی علمی نوعیت کا جس کے لیے حاضر دماغ رہنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کہیں اور پہنچے ہوئے ہوں اور ایسے نہ ہو کہ درمیان کی کوئی کڑی ٹوٹ جائے اور پھر وہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے۔ اس سے قطعاً بحث نہیں کہ آپ ہماری موافقت کریں یا آپ ہماری مخالفت کریں، آپ کا ذہن ہماری بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر آپ اس مسئلے کو سن لیجئے، اور سننے کے بعد اگر اس پر کوئی اشکال، کوئی ایسا سوال، کوئی اعتراض، کوئی بات ہے تو پھر کہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سب سے پہلے سرفراز فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان کے بعد اللہ نے جس انسان کو رسالت سے سرفراز فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جس چیز کو اپنی قوم کے سامنے رکھا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ قوم نے مخالفت کی، اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان کی تعلیمات کو رد کرنا بدبختوں کا پرانا شعار ہے، اور یہاں تک کہ اس اللہ کے نبی نے 950 برس جو تبلیغ کی تھی، آخر پہ انہوں نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس کائنات میں کافروں کا ایک گھر باقی نہ رہنے دے، سب کو برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اور پھر فرمایا انک انتظرہم، اور اللہ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے اور اتنی سخت سزا انہیں نہیں ملے گی تو یہ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور اللہ یہ تو یہ رہے ان کی آئندہ نسلوں کو برباد کر دے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ سوائے کافروں کے اور فاسق اور فاجر لوگوں کے کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، اور ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑا گناہ جو کرتے تھے اس وجہ سے اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ اور سب سے بڑا گناہ وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا لا تذرن ودم ولا سوا، ہرگز نہ چھوڑنا ود جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوا بت جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا یغوث، اور یغوث کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یعوق، اور یعوق نام کے آدمی کو بھی نہ چھوڑنا، ولا نصرا، اور نصر نام کے آدمی کو بھی نہ چھوڑنا، جن کی عبادت تم کرتے رہے ان عبادتوں پر قائم رہو۔ یہ 5 آدمی بت تھے
کیا لوگ اتنے احمق اور جاہل تھے کہ بتوں کی عبادت ایسے کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر فتح الباری میں آتی ہے، بخاری کی شرح میں، انہوں نے کہا کہ کانو عباد اللہ الصالحین، یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے تھے، فلما ماتو، اور جب ان کا انتقال ہوا، عقفوا علی قبورہم، قوم نے ان کی قبروں پر جا کر مجاوری شروع کر دی۔ یہ بت تھے، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء کرام تھے، اور لوگوں نے ان کی قبروں پر جا کر اپنا ڈیرا جما لیا، یہاں تک کہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ پانچوں نوجوان بہت اچھے تھے، بڑے خدا کے نیک بندے تھے، اور تمہارے سامنے رہے نہیں، اور اگر تم چاہو تو میں ان کے مجسمے بنا کر نہ دے دوں۔ بلوغ العرب میں آتا ہے کہ اس نے مجسمے گھڑ کر انہیں دے دیے، اور وہ مجسمے انہوں نے قبروں پر لگا دیے۔ قبریں آہستہ آہستہ دنیا سے مٹ گئیں، اور یہاں تک کہ ان مجسموں کی پرستش باقی رہ گئی۔ یہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں بت تھے، تو بت اصل میں کیا تھا؟ ہبل کی پرستش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہے، اور احد کے دن ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلی ہبل، ہبل کی جے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، عالی ہے، برتر ہے۔ یہ ہبل کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جو مظلومیت سے شہید ہو گیا، اس شہید کے نام پر بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بھی شہیدوں کی پرستش ہوتی ہے، اور مزاروں میں اولیاء کرام کی پرستش ہوتی ہے، شہیدوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ یہ شہیدوں کی پرستش اس وقت بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس قوم کو ہلاک کیا، اور اس کے بعد عاد اور سمود کی باری آئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے دو باتیں اپنی قوم سے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس تبلیغ پر مال نہیں چاہتا، اجرت نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری اجرت، ہمارا اجر وہ مالک کے ذمے، وہ اللہ کے پاس۔ عاد اور سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اسی مسئلے پہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، یہاں تک کہ خدا کا قہر آیا، اور اس قہر نے اسی طرح انہیں نیست و نابود کر دیا جس طرح ان سے پہلی اقوام ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ خود اس شرک میں بھی مبتلا تھی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے عذاب لے کر گئے اور تباہی آئی، تمہیں چین نہیں لگتا میاں؟ کیوں بار بار گردش کر رہے؟ اور جب تباہی آئی اس بستی پر، تو اس ساری بستی میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، سب شرک کرنے والے تھے۔ اور اللہ نے ان کو جو عذاب دیا ہے وہ یہ دیا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بحیرہ کلزم کو عبور کر لیا، اب ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا دیجئے جیسا آپ نے دیکھا ہے یہ قوم کے پاس ایک خدا ہے، جیسے یہ پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ رگوں سے نکلی نہیں بات، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے، اور جب واپس وہاں وہی اللہ نے اطلاع دے دی اور کہا انا قد فتنا قومک، آپ کی قوم آزمائش میں پڑ گئی، اور جب وہ آئے ہیں
اللہ کی توحید اور شرک کی نفرت اتنا غلبہ تھا، القل الواح، انہوں نے تختیاں رکھ دی تورات کی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہو مجھ پہ اور نہ غصہ کر، میں نے انہیں سمجھایا اور میں نے کہا ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور کی کیا تھے، کادو ان یقتلوننی بی، یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، مارنے لگے تھے جان سے، تب جا کر بات چھٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، تو اپنے خدا کی طرف نظر کر جس پر تو جم کے بیٹھا ہوا تھا، لنحرقنہ، ہم اسے جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر ہم اس کو راکھ بہا دیں گے اس کی دریا میں اور بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ اعتکاف میں ہیں، اعتکاف کو اعتکاف کیوں کہتے ہیں؟ بندہ اس میں عکوف کرتا ہے، اور عکف عربی میں کہتے ہیں کسی مقصد کے لیے کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا۔ بلی جم کر بیٹھ جاتی ہے کہ چوہا نکلے گا تو اسے شکار کروں گی، اعتکاف والا خدا کے گھر میں جم کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے در اقدس پہ، آپ کی چوکھٹ پہ آ پڑا ہوں، مہربانی کریں، پچھلے معاف کر دیں اور آئندہ صحیح کر دیں۔ وہ بھی یہی کہتا ہے۔ یہ اعتکاف ایسی چیز ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے طاہر بیتی للطائفین، ہمارے گھر کو صاف کیجئے، لوگ یہاں آ کے طواف کریں گے، والعاکفین، اعتکاف والوں کے لیے ہمارے گھر کو صاف کر۔ یہی عکوف، یہی جم کر بیٹھ جانا، یہ کہاں ہو گیا؟ ظلت علیہ عاکفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جم کر بیٹھ گیا تھا اپنے اس بچڑے پر، دیکھ اس کا ہوتا کیا ہے۔ اور انہوں نے اسے آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد دریا میں بہا دیا۔ شرک وہاں بھی رہا اور اللہ کی توحید اس پر کام کرنے والے وہاں بھی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق اور ان سب کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا ایسا موحد بندہ، اللہ نے اس کی خود تعریف کیا ہے۔ کوئی ایک تعریف ہو تو کوئی کہے، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا۔ انسان کے دل میں ایک خلا ہوتا ہے، اور پردوں کے اندر وہ خلا ہوتا ہے جس کی محبت اس خلا میں داخل ہو جائے، اسے کہتے ہیں خلیل عربی میں، کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ اس سے بہتر لفظ اگر سوکیانہ نہ ہو، یہ اہل لغت بیٹھے ہیں کیا کہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا یار ہے۔ یہ جو یاری ہے وہ دل کے اندر جو خول ہے اس میں کسی کی محبت چلی جائے، اسے کہتے ہیں خلیل۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ اگر بے ادبی ہو تو خدا معاف کرے، یہ ہے ترجمہ اس کا صحیح معنی میں، ٹھیک ہے، لغت ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے دل میں بسا لیا۔ اب یہ جتنے پردے دل پر ہیں، اس خلا سے پہلا پردہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو جس کی محبت دل کی بیرونی طرف ہوگی وہ بھی دوست ہوگا، اور جس کی خلا میں ہوگی وہ سب سے زیادہ دوست، اور اس سے کم وہ جس کی محبت آخری پردے میں۔ تو اس حدیث کا بھی مطلب سمجھو، بخاری میں جو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، وَلَكِنَّ اتَّخَذَ اللَّهُ خَلِيلًا، مگر اللہ نے تو مجھے خود اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت دل کے اس خلا کے اندر تو نہیں پہنچی، میں تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا، مگر اس کے قریب ترین جو پردہ تھا وہاں اسی کی محبت ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں حدیث کے سمجھنے کا، اور بخاری کی بجائے بخاری
بخاری میں یوں لکھا ہے، اور اس حدیث کا مطلب بھی پوچھنا کہ یہ کیا بات تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا انہ اوّاہ، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والا تھا، حلیم، نرم مزاج کا تھا، منیب، اس کے دل میں انابت تھی، بات بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، حتیٰ کہ اسے پتا ہے یہ عذاب جا رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واسطے، اس کے باوجود ہم سے اتنی امید ہے کہ بیٹھ گیا ہے اور یجادلنا فی قوم لوط، لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا، کہتا ہے اللہ اعرض عن ھذا، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، انہیں بخش دیں۔ یہ ہے مخلوق پر شفقت، اور جس کی مخلوق پر اتنی شفقت ہے اس کو اپنے مربی حقیقی حق تعالی شانہ سے محبت کتنی ہوگی۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اپنے باپ سے کہتے ہیں تو ان کی عبادت کرتا ہے ما لا یسمع، جو سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، اور تیرے حالات کو دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھ سے ذرہ برابر کوئی تکلیف اور مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی عبادت نہ کیجئے، میرے ابو شیطان کی عبادت نہ کیجئے، کیوں؟ للرحمن عصیہ، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، پروردگار کی معصیت کرنے والا ہے۔ دیکھو یہ ہے نبوت۔ انہوں نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے ہٹا رہا ہے، لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، دور ہو میری نظروں سے۔ کہتا ہے سلام علیک، یہ ہے نبوت کی شفقت۔ انہوں نے کہا آپ پہ سلامتی ہو پتا جی، آپ سلامت رہیں، سأستغفر لک ربی، میں اللہ سے پھر بھی آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہی رہوں گا، کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑے مہربان۔ یہ ہے اللہ پر اعتماد اور توکل۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے۔ پوری کتاب میں دو ہی اللہ نے آدمیوں کے متعلق کہا کہ ان جیسی زندگی گزارنا، ایک پوتے کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دادا کے متعلق علیہ الصلوۃ والسلام، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے ابراہیم اور علیہ السلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہ۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ شرک ہے، اللہ فرماتے ہیں تبرأ منہ، بیزار ہو گیا اپنے والدین سے اور بیزار ہو گیا پوری قوم سے، اور کہتا ہے وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس ذات نے مجھے پیدا کیا، اس آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کیا، وما انا من المشرکین، گوارو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی لیے اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا نیک بندہ تھا، ما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، ابراہیم نصرانی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا، وہ ہر قسم کے شرک سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا تھا، مسلمان تھا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ابوکم ابراہیم، تمہارے والد تھے ابراہیم علیہ السلام، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اور قوم جتنی شرک میں پڑی ہوئی ہے وہ اس شرک کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ فراغ الی آلہتہم، وہ ان خداؤں کے آڑے میں گھس گئے، اس مندر میں چلے گئے اور انہوں نے ہاتھ چلانا شروع کیے اور سامنے ان کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب قرآن میں کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا، اس نے کہا مالکم الا تاکلون، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، الا تاکلون، کیوں نہیں یہ کھانا کھاتے، یہ کھاؤ، اور پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چلانا شروع کیا اور کوئی بت ایسا نہیں تھا جو انہوں نے توڑ نہ دیا ہو سوائے بڑے بت کے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ یہ اللہ کی توحید تھی۔
لوگوں نے کہا سمینا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ پتہ چلے کون ہے۔ گواہیاں قائم ہوئی، مقدمہ چلا، اور انہوں نے کہا کہ حرقوا، اسے آگ میں جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہے ہیں، اور یہ خدا کی توحید ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کی وحدانیت سے روشناس ہو جائے تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی طرف اس کی نگاہ اٹھے۔ یہ توحید اللہ کی ایسی چیز ہے کہ بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے سارے عالم سے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آگ اب جل رہی ہے الاؤ، اور انہیں پھینکنے لگے ہیں، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے جو بارشوں کا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو بارش برس جائے اور آگ بجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں اما من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے تو میں خدا کا محتاج بندہ ہوں، واما من کا، اور اگر تو اپنی مرضی سے کوئی بات کر رہا ہے تو فلا، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی وحدانیت، یہ ہے اپنے مالک کے کرم پر بھروسہ اور اس کے ساتھ تعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین، بلا شک و شبہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی والعیاذ باللہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرے یہ تھے۔ یہ شرک اتنی بری چیز، اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات پہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اور آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات لے کے آیا ہے ہمارے سامنے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی اپنی توحید کے لیے کیا ہے۔ خدا نے اس کائنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے مظاہر دکھائے اپنی مخلوق کو۔ اللہ نے فرمایا کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس ایک مسئلے ہی کے لیے اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اللہ کی توحید ایک رہی، شرک ہر دور کا بدلتا رہا۔ شرک کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اور وہ یوں سمجھے کہ جیسے اللہ ہے ویسے ہی کوئی اور بھی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، وہ دو خداؤں کے قائل کبھی نہ ہونا۔ جس طرح ایران والے اس زمانے کے مشرک قائل تھے، وہ کہتے تھے یزداں اور اہرمن دو خدا ہیں، اہرمن شر کے فیصلے کرتا ہے، یزداں نیکی کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ اس زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا لفسدت، تباہی مچ جاتی، بربادی پھیل جاتی۔ لفسدتا، دونوں برباد ہو جاتے، زمین بھی آسمان بھی۔ اور ایک جگہ فرمایا لا لا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے اگر خدا ہوتے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر دو ہوتے جی تو مشورے سے کام کر لیتے۔ یہ ہے منطق، اور یہ ہے فلسفہ، اور یہ ہے وہ جدید نصاب تعلیم ماشاء اللہ جو پڑھتے ہیں کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں، سوائے اس کے کہ شکوک اور شبہات کے کانٹے دماغ میں بو دے اور ہر بات پر اعتراض کرنا سکھا دے، اور کوئی ڈھنگ کی بات بھی آئی ہے؟ تو کہنے لگے دونوں مشورہ کر کے چلاتے رہے۔
تو دونوں مشورہ کرتے تو خود ناقص ہوتے اور ناقص بھی خدا ہوتا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی اگلی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی دو خدا نہ بناؤ. شرک کی یہ پہلی قسم ہے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک بنانا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ وہ اپنے ناموں میں ہے، جیسا کہ اپنی صفات میں ہے. اس شرک کے ماننے والے کم رہ گئے دنیا میں، تھوڑے رہ گئے. تعدد الہ کے قائل ہیں مگر یہ کہ ذات کا شرک یہ اس زمانے میں تھوڑے رہ گئے. شرک کی دوسری قسم اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ وہ بھی میرے حالات کو جانتا ہے جیسے اللہ جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ نے تمہیں علم دیا ہی نہیں ہے مگر تھوڑا سا. یہ جو تھوڑا سا فرمایا ہے یہ بھی احسان ہے، وگرنہ حق تعالی شانہ کے علم کے مقابلے میں پورے انسانوں کا علم معدوم کے درجے میں ہے، مفقود کے درجے میں. یہ ہے شرک کی دوسری قسم کہ کسی کے متعلق یہ تصور کر لے کہ میرے حضرت، میرے شیخ اور فلاں بزرگ اور فلاں جن کا انتقال ہو چکا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت اور احترام کے باوجود میرے حالات جانتے ہیں. یہ اللہ کے علم میں شرک کرنا ہے اور یہ قسم عام ہو گئی ہے. اٹھتے بیٹھتے جو کہتا ہے جانے یا علی، جانے یا علی، یہ کیا ہے؟ وہ یہی تو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے حالات سے واقف. اور اللہ تعالی چاہے تو بتائے اور چاہے تو کشف اور الہام کے ذریعے بتائے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور نہ چاہے تو نہ بتائے. سعدی کہتے ہیں یہ کہ پرسید زاں گم کردے فرزند، کسی نے ان سے پوچھا جن کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ اے روشن گوہر پیرے خردمند، کہ روشن باطن کے مالک اور عقل مند دانا انسان، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، حضرت کیا ہوا؟ مصر سے کرتا چلا اور شام میں خوشبو آ گئی. چرادر چاہے کنعانش ندیدی، اور پاس جب کنعان کے کنویں میں پھینک رہے تھے شام کے، اس وقت کیوں نہیں دیکھ لیا؟ انہوں نے بگف احوال ما برکے جہاں، انہوں نے کہا ہمارے حالات آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہیں، گہے پیدا و دیگر دم نہاس، ایک لمحے میں کونتی ہے دوسرے لمحے میں وہی تاریکی چھا جاتی ہے. گہے بر تارم اعلی نشینم، کہیں اس مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ حالات دکھائے جاتے ہیں. گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی ایڑی کا پتہ نہیں چلتا یہاں کیا لگ گیا. یہ اللہ کے ساتھ علم میں شرک کرنا ہے. کسی کے متعلق بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ انسان جانتا ہے ان چیزوں. عالمگیری میں، شامی میں، فتاوی بزازیہ میں، قاضی خان میں، بحر الرائق میں، مبسوط سرخسی میں، ہر ایک میں یہ مسئلہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اگر اس نے اپنے نکاح پر گواہ بنایا اللہ کو تو نکاح بھی نہیں ہوا مگر فرق بھی نہیں پڑا، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے. اور اگر اس نے اپنے نکاح کے گواہ منعقد کیے اور اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نکاح پر گواہ ہیں، تو یہ کہنے میں وہ کفر کا جملہ کہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کا علم ہے. تو یہ اللہ کے علم میں اس نے شرک کیا. یہ ہے دوسرا شرک. اور شرک کی تیسری قسم، وہ شرک کی تیسری قسم علم کے بعد پیدا ہوتی ہے اور وہ ہے شرک فی التصرف. کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کرتے ہیں، متصرف ہیں. تصریف پھیرنا کسی چیز کا، صرف کو صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں گردانیں پھیری جاتی، اور اس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ میرے حالات کو پھیرتے ہیں، میرے حالات کو وہ بدلتے ہیں.
کسی زندہ یا مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، اگرچہ اس کی اخروی زندگی کتنی قوی کیوں نہ ہو، راہی کیوں نہ ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو، کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ تصرف کر سکتے ہیں حالات میں، یہ شرک کی تیسری قسم ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایک بات سرزد ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں میرے حضرت نے یہ بات کی ہے، اور محتاط آدمی جو سنت کے مطابق کہتا ہے وہ کہتا ہے حضرت کی کرامت ہے، اور جو شرک کا جملہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ جس طرح چاہیں کریں، جیسے حالات چاہیں آ جائیں۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا دیکھو کہاں سے کہاں حالات بدل گئے۔ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان کی دعا سے کام اللہ تعالیٰ قبول کر کے کرتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود ایسے کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں پہلی ہونی چاہیے تھی۔ پھر جتنے محدثین اور فقہاء ہیں وہ معجزات کی بجائے تصرف کا باب باندھتے، ہر کوئی معجزات کا ہی باب لکھتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف فرما دیا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ معجزہ تھا، اور معجزہ فعل ہے حق تعالی شانہ کا، کرامت فعل ہے حق تعالی شانہ کی، اور اسے اپنے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر لوگوں میں اس کی عزت اور احترام کے لیے ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، خدا کی رحمتیں اور برکتیں اس پر زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ بس چوتھی قسم کا شرک کرتا ہے اور کہتا اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور پیران پیر نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اور تیسری طرف وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اور اماموں نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مشیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا، چاہے تم سارے بھی چاہو، اللہ کا چاہنا اصل ہے، تمہارا چاہنا نہ چاہنا کچھ نہیں۔ روز پڑھتے ہو وتعز من تشاء، اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، مشیت باری تعالیٰ کی چلتی ہے، غیر کی نہیں۔ وتذل من تشاء، اور اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں رسوا ہو جاتا ہے، غیر رسوا کر نہیں سکتا۔ توتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں حکومت دے دیں۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں حکومت چھین لیں۔ مالک الملک، اور اللہ تمام زمین تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں چاہے، یہ اللہ کے چاہنے میں شرک کی ایک قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا، اور اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑا اور آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندًا، مجھے خدا کا شریک بنا رہے ہو کہ جو میں چاہوں اور جو اللہ چاہیں؟ قولوا ما شاء اللہ، فقط صرف یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے۔ اور یہ مشیت، یہ چاہنا نہ چاہنا ہے باریک بات، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، اور وہی آ گئی یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی مت یہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کام کروں گا۔ یا یہ مانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی نہیں تھے اور الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جھوٹ فرما دیا۔ اور یا یہ مان لینا چاہیے کہ در حقیقت مشیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وہ ہوں یا کوئی بھی کائنات میں ہو، حق تعالی شانہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ نہیں، ہیچ۔ شرک کی پانچویں قسم، اللہ کے ساتھ اس کی قدرت میں شرک کرنا ہے، اور قدرت یہ ہے خدا کی کہ وہ بغیر کسی کے مشورے کے اور پورے کا پورا قادر ہے
تصرف تو یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور قدرت یہ ہے کہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ خود قادر۔ قل هو القادر، اور آپ ان لوگوں سے کہیے اللہ ہی قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قادر ہے نہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی انتم تورون، کبھی اس آگ پر غور کیا ہے جو تم جلاتے ہو؟ اور اگر اس آگ کو ہم نہ جلنے دیں تو کوئی جلا سکتا ہے؟ یہ ہے قدرت۔ افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، کبھی اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اپنی قدرت سے اسے بادلوں سے نیچے لے آتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہمیں نیچے لانے والے؟ اور اگر ہم نیچے لے آئیں اس پانی کو اور لا کر کڑوا کر دیں تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ فلولا تشکرون، کیوں نہیں ہمارا شکر ادا کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، اور تم نے کبھی غور کیا ہے یہ باہمی تعلق مرد اور عورت کا، اگر ہم چاہیں تو اس کے نتیجے میں اولاد دیں، اور اگر ہم نہ چاہیں تو نہ دیں۔ یہاں قدرت کیوں نہیں چلتی؟ یہاں اللہ کے علاوہ غیر کیوں نہیں کام آتا؟ مطلقاً علی الاطلاق مالک ہے، قدیر ہے، جو چاہے سو کرے، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ چھٹی قسم کا شرک جو رائج ہو گیا ہے، عبادت میں شرک ہے، اور وہ عبادتیں جو مخصوص ہیں باری تعالیٰ کے لیے ان میں کسی غیر کو حصہ دینا، یہ چھٹی قسم کا شرک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں آپ، رمضان ہے، اللہ کے نام کا روزہ رکھا نا، اور اس کے مقابلے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کا روزہ رکھنا، یہ وہ روزہ اللہ کی عبادت تھی، اللہ کا حق تھا، یہ غیر کو دے دیا، یہ شرک ہے عبادات میں، اور یہ چھٹی قسم ہے شرک۔ بیت اللہ پہ غلاف سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تم سب کے سب عریانن اللہ کے سامنے بے لباس کھڑے ہوگے، اور سب کے سب ایسے ہی جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، اس حالت میں بغیر ختنے کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بلائیں گے، اور ان کے سامنے جنت کے جوڑے رکھے جائیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ جو تیرا جی چاہے ان میں سے چن کے پہن لے۔ اول من کسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر کو غلاف دیا۔ وہ جو غلاف اللہ کے گھر کا حق تھا، یہ عبادت قبر پر ہوتی ہے اور چادر چڑھا دیتے ہیں۔ کہاں آیا ہے؟ اگر چادریں چڑھنی تھی تو سب سے زیادہ مستحق اس ہستی کی قبر تھی جس ہستی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہاں قبول ہی قبول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں تو کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آئے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک پردہ بغیر ضرورت کے دیوار پر لٹکا ہوا دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس لیے پیسے نہیں دیے کہ ہم پتھروں کو کپڑا پہنائیں۔ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں قبر پہ چادر چڑھانے کی، یا تو وہ ان غلاف چڑھا رہا ہے اس پتھر پر، اس سنگ مرمر پر جو اوپر لگی ہوئی ہے، اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو بھی حدیث میں منع آ گیا ہے، اور اگر وہ صاحب قبر کے لیے چڑھا رہا ہے تو شرک ہو گیا، اللہ کے گھر کا حق اس نے یہاں استعمال کیا۔ یہ ہے اللہ کی عبادت میں شرک۔ دیواروں سے چمٹتے ہیں اور دیواروں پہ اپنا سینہ سر لگاتے ہیں، رخسار رکھتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کا حق ہے، ملتزم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اللہم انی عبدک، میں اللہ آپ کا بندہ و ابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتکا، اور اللہ آپ کی جو باندی تھی اس کا بیٹا ہوں، واقف تحت بابک،
اللہ آپ کے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوں، ملتزم بعتابک، اور اپنے گال اپنا سینہ اللہ ان کے ساتھ چمٹا رہا ہوں تیری چوکھٹ پر. ما عبدناک حق عبادتک، میں تیری ایسی عبادت کر نہیں سکا افسوس جیسی کرنی چاہیے تھی، اور تیرا شکر ادا نہیں کر سکا جیسے مالک تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. چمٹنے کی جگہ، رونے کی جگہ، آنسو بہانے کی جگہ، اپنے گال اور اپنا سینہ چپکا دینے کی جگہ وہ ملتزم ہے، شیخ کی قبر نہیں. یہ ہے عبادات میں جو شرک ہوتا ہے. چومنا قبروں کو، یہ حجر اسود پہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں لوگوں نے ہاتھ چومے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تک چومے. یہ بھی آیا ہے روایات میں. اگر کیا ایسے بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بوسہ دینا صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول ہو. فرط محبت الگ چیز ہے، محبت کا غلبہ ہونا الگ چیز ہے، مگر کیا یہ معمول تھا کہیں؟ اگر معمول ہوتا تو یہ یقیناً سنت بن جاتی، اگر معمول ہوتا تو یقیناً فقہا اس کا ذکر کرتے. یہ بوسہ دینا حجر اسود کا حق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حج کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بوسہ دیا حجر اسود کو، اور جب واپس پلٹے ہیں تو میں کھڑا دیکھ رہا تھا اور رو رہے تھے، رخسار مبارک پہ آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا عمر یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے، یہ خدا کے گھر کا حق ہے. تو اللہ کی عبادت میں ایسے شرک آ جاتا ہے. طواف خدا کے گھر کا حق ہے، اور یہاں طواف کرتا ہے. فقہا نے لکھا ہے، اس مسئلے کا ثبوت ہمارے ذمہ راوی فقہا نے لکھا ہے، کسی آدمی نے مسجد حرام کا طواف کیا، بیت اللہ تو اندر ہے جس کے گرد طواف ہوتا ہے. فقہا لکھتے ہیں کسی نے مسجد حرام کا طواف کیا تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ کے گھر کا حق اس نے مسجد کو دیا. تو مسجد حرام کے کفر کو وہ حرام کہتے ہیں، باقی تو پھر بعد کی بات ہے نا. اور یہاں روٹین یہی بنی ہے، چکر لگانے کی قبروں پہ، اور عبادت اور پرستش کے جتنے طریقے حق تعالی شانہ کے تھے وہ سب کی سب چیزیں اس طرح کرنے تھے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی. 7ویں قسم شرک کی عادت میں شرک کرنا ہے. اور عادت میں شرک کرنا یہ ہے کہ کوئی انسان ان عادات کو اپنائے جو اہل شرک کی عادات ہیں، تو یہ ان عادات میں شراکت کی بنیاد پر والعیاذ باللہ شرک کر رہا ہے. اگر عقیدہ ہی ہے تو پھر تو ہو گیا مشرک، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو بھی گناہ کبیرہ ہے. ہندو کشفہ لگاتے ہیں زعفران وغیرہ کا، اور اس نے کشفہ لگایا محض ہندوؤں کی تقلید میں، تو کبیرہ گناہ کا تو ارتکاب کر لیا، اور اگر عقیدہ بھی ہندوؤں جیسا ہے تو پھر تو مشرک ہونے میں شبہ ہی نہیں رہا. عادات جو کافروں کی ہیں، سلیب لٹکاتا ہے گلے میں، اور فیشن کے طور پر تو سلیب یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دے دی گئی، اور اگر فیشن کے طور پر ہے تو یہ کبائر میں سے، اور اگر عقیدہ بھی یہی ہے والعیاذ باللہ تو پھر کفر ہو گیا. اور ہم کہہ رہے ہیں احتیاطاً کبائر میں سے، وگرنہ شرع موافق وغیرہ میں تو لکھا ہے، شرع مواقف میں لکھا ہے اور کتابوں میں وہ کہتے ہیں وہ رسم جو کافروں کی عبادات سے متعلق ہیں اگر مومن اسے اپنائے گا تو یہ مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے عبادات میں انہی کی پیروی. باپ دادا جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں ولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان میں عقل ہو نہ ہدایت ہو، کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ قیامت میں کیا یہ دلیل کام آ جائے گی؟ اور اس آیت کو جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیا ترجمہ ہے؟ لفظ بھول گیا. اس آیت کی غلط تعبیر کرتے ہیں
غلط تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے. دیکھو اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں، تو باپ دادا کی تقلید حرام ہے. اور کہنے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ تقلید کہتے کسے ہیں، مذاق اڑاتا ہے اور کہتے ہیں تقلید تو پٹا ہوتا ہے گلے میں ڈال لیا. پٹا تو جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں. اور اسی صحیح بخاری میں 2 جگہ یہی لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آ جائے تو وہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ تقلید 4 قسم کی ہوتی ہے. ہم کون سی تقلید کرتے ہیں اس پہ بھی تو انصاف کرو. ہر ایک کو ایک ہی سوٹی سے ہانکے جانا یہ بھی غلط بات. تقلید کی ایک قسم یہ ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرتی ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل فرمائی ہے بالکل وہ سچ کہتے ہیں. یہ بھی تقلید کی ایک قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار بشریت انسانوں جیسے تھے. اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. اب یہاں بھی وہ کافر کہتے تھے کہ براہ راست ہمارے پاس وحی آنی چاہیے، ہمارے پاس دلائل آنے چاہیے. وہاں بجز اس کے چارہ کار ہے ہی نہیں کہ جو انہوں نے فرما دیا علی الراس والعین، سر آنکھوں پر. تقلید کی دوسری قسم یہ ہے کہ علماء کی تقلید کرتے ہیں. اہل علم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور اس بنیاد پر فتویٰ اور مسئلہ اس کا مانتے ہیں کہ ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی دلیل ہے. یہ تقلید کی دوسری قسم. ہم تقلید کرتے ہیں، مفتی صاحب نے یہ بتلا دیا اور مفتی صاحب نے اپنے اساتذہ کی تقلید میں بات کی اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اساتذہ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اسی معنی میں ہے کہ ان کے پاس دلیل تھی. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلیل نہ ہو اور ہمیں بھی پتا ہو کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، علیاذ باللہ جھوٹ بولتے تھے، تو بھائی یہ تو رسالت میں شرک ہے، مشرک ہو جانا چاہیے پھر تو سب کو، علیاذ باللہ. تقلید کی تیسری قسم وہ ہے جو آدمی کسی مفتی سے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ کیا ہے، تو مفتی میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ڈر خدا کا کہ مر کے جواب دینا ہے، مسئلہ صحیح بتاتا ہے. اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما شفاء العی فی السوال، اور نابینا کی نجات اس میں ہے کہ آنکھوں والے سے پوچھ لے. اور یہی چیز اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. اور تقلید کی چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرے، اگرچہ علماء وقت اور مفتیان دور متین اس کے متعلق یہ کہیں کہ یہ گمراہی ہے، پھر بھی کہے کہ باپ ایسے کرتا تھا لہذا میں نے ایسے کرنا. یہ تقلید حرام ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نوبت شرک تک پہنچ جاتی ہے. انصاف سے کام لو. ان چاروں میں سے ہم کس درجے کی تقلید کرتے ہیں؟ اس لیے بے تکی بات کرنا اور یہ کہنا کہ یہ سارے تقلید کی وجہ سے علیاذ باللہ مشرک ہوتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. کتنی حدیثیں ہیں جن پہ خود عمل نہیں ہوتا؟ کیا حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی 2 مٹکے ہو جائے، لم ينجسه شیئا، تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ہم 2 مٹکے پانی کے یہاں رکھ دیتے ہیں لا کے اور اس کے بعد گوبر اس میں ڈال دیتے ہیں، اب کر لو وضو. یہ تو حدیث میں آیا ہے، اس کو ماننے بھی پھر کیا حرج؟ اور اس کے مقابلے میں دہ در دہ پانی ہو، 10 ہاتھ اور 10 ہاتھ، 100 مربع فٹ جو پانی بنتا ہے اس کے ایک کونے میں اگر نجاست ہے تو دوسرے سے وضو کیا جا سکتا ہے. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے کیونکہ نجاست کا اثر سرایت نہیں کرتا. ایک اور حدیث سنو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اور ابو داؤد میں آئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد قریب ان سے بیان کرتے ہیں، اور آگے سند ساری صحیح ہے، کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے جو مجروح ہو۔ اگر حدیث پہ ہی فقط عمل کرنا ہے تو اہل تشریح بھی یہی کرتے ہیں، یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا کرو۔ اس حدیث پہ عمل کہاں جاتا ہے؟ یاد رکھو، جتنے اختلافات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھے، یہ امت کے لیے رحمت تھے، قیامت تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، فضول کی بحث۔ جس چیز پر چاروں ائمہ متفق ہو جائیں اس چیز سے باہر قطعاً نہیں نکلنا چاہیے، وہ گمراہی ہے۔ اور جن میں چاروں ائمہ میں آپس میں اختلاف ہے، اگر اپنی نفسانی خواہشات بیچ میں نہیں ہیں اور کسی مجبوری سے کوئی عمل کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھی درست ہے۔ ایک اور حدیث سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء بالماء، جسم سے نجاست کا خروج ہو تو غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر تعلق بیوی سے تمام ہے، پورا ہے، اور خروج کی نجاست کے خروج کا نہیں آیا مرحلہ، اور اس موقع پہ وہ الگ ہو جاتا ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے الماء بالماء، کہ پانی کی وجہ سے پانی واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس حدیث پہ کیوں نہیں عمل کر لیتے؟ یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنو، بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ممبر پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے، اور ممبر سے اترے ہیں، سجدہ کیا ہے، اور پھر واپس آ کر ممبر بیٹھے ہیں۔ آج تک جتنے حدیث پہ عمل کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں، کبھی بخاری کی اس روایت پر بھی عمل کیا ہے؟ سچ بتاؤ، کبھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، پھر نیچے اترو، پھر سجدہ کرو۔ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہ کس طرح پتا چلا؟ علماء نے بتایا تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، یہ تقلید ہوئی یا نہ ہوئی؟ بخاری میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے سو گئے اور سجدے میں تھے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کے سانس کے تیز چلنے کی آواز سنی، اور ہم سب کے سب سجدے میں رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری ہوئی اور آپ اٹھے ہیں۔ کبھی یوں بھی تو کرے کوئی۔ یہ 5 کافی ہیں؟ ان حدیث پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ان میں پھر بھاگتے ہیں علماء کے پیچھے کہ نہیں جی فلاں نے یہ لکھا ہے، ابن حجر نے یہ لکھا ہے، اور بلوغ المرام میں یہ لکھا، اور اسقلانی نے یہ لکھا، اور قسطلانی نے یہ لکھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ یہ باب مانتے ہیں۔ وہ سب قابل تقلید ہیں، وہاں تقلید جائز، اور ہم یہ کہیں کہ اس حدیث کا مطلب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا، یہ ناجائز۔ یہ کیا بات ہے؟ بات وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ رفع یدین ہے، یہ آمین بالجہر ہے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اس کا فیصلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کون سا چیز اچھی ہے، افضل ہے، زیادہ اچھی ہے، کون سی کم اچھی ہے۔ کسی کے نزدیک وہ زیادہ اچھی ہے، اس پہ عمل کرتا رہے، مگر یہ نہ کہے کہ تم کم اچھی پہ عمل کر رہے ہو۔ یہ ہے انصاف کی بات۔ اور تقلید کی بنیاد پہ دوسروں کو مشرک بنانا تو نہیں، بتانا، اور یہ کہنا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے، یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں۔ عوام کو ڈرانے سے کیا فائدہ؟ لوگوں کو گمراہ کرنے سے کیا فائدہ؟ نفس دین، اصل اسلام، لوگ اسے ہی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کجا یہ کہ لوگوں کو اس طرف دعوت دی جائے کہ فلاں مسلمانوں سے بھی نکال دو اور ان کو بھی الگ کر دو۔ جتنے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہیں، اور کیا ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے
مولانا ابوالحسن علی ندوی کے والد ملنے کے لیے، اور حضرت بڑے صاحب کشف بزرگ تھے نقشبندیہ سلسلے کے، اور حدیث میں شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، انہیں بڑا بحث کا شوق، انہوں نے کہا جناب جب آپ جائیں تو اپنے پیر کے پاس ہمیں بھی لے جائیں۔ یہ انہیں لے جانے سے کتراتے رہے۔ انہوں نے کہا میں حضرت سے مسئلہ پوچھوں گا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، رفع یدین کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے حضرت اتنی لمبی بحثوں میں نہیں پڑھتے، آپ نہ اس چیز کو کریں۔ اور ایک دن جب مولانا عبدالحی صاحب جا رہے تھے، مولوی صاحب نے دیکھ لیا، وہ بھی ساتھ چل پڑے، اور وہ کہتے ہیں جب جا کے جوتے اتارے تو حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ تو مولوی صاحب جب جا کے بیٹھے، حضرت مولوی صاحب یہ بتائیے صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو یاد نہیں۔ حضرت مولوی صاحب رات کو سونے سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ ان کا حضرت یہ بھی یاد نہیں۔ حضرت مولوی صاحب کسی کے گھر دعوت کھائیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اس کا حضرت یہ بھی یاد نہیں۔ حضرت مولوی صاحب سفر میں آئے ہو تو سفر کے لیے جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ان کا حضرت وہ بھی یاد نہیں۔ الغرض حضرت پوچھتے گئے اور مولوی صاحب نے کہا حضرت یاد نہیں۔ تو حضرت مولوی صاحب جن احادیث پہ، جن سنن پہ، جن دعاؤں پہ پوری امت متفق ہے وہ تو یاد نہ کی، اور 4 مسئلے 5 مسئلے جن میں اختلاف ہے وہ یاد کر لیے تاکہ لوگوں کو لڑاؤ اور تمہاری دال روٹی چلتی ہے۔ یہ ہے بات، سمجھے؟ اس لیے تقلید اور اس کو کہنا، طاہر پٹنی نے عجیب بات لکھی ہے مجموع البحار میں۔ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت کو اس کی تقلید پہ متفق کر دیا۔ یہ کشف المحجوب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں نے کہا میں آپ کو کہاں پاؤں، کہاں تلاش کروں تاکہ آپ کی راہ ملے؟ تو مجھ سے فرمایا ابو حنیفہ کے جھنڈے تلے چلا جا، وہ میری ہی راہ۔ اور اس طرح کی باتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں ہی ہے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما چل رہے تھے، تو میں جلدی سے آگے ہوا اور میں نے کہا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو شیخین رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک لے، مگر دیکھ ادب احترام سے پوچھنا۔ تو میں نے کہا اگر مجھ سے ادب تو پتہ نہیں ہو سکے نہ ہو سکے، آپ بتائیے کہ مسائل میں پیروی کیا ہے؟ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے چلتا ہے، مستفاد ہے۔ اس لیے خام خواہ تقلید اور شرک اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ نہیں۔ شرک کی 8ویں قسم، بس کروں یہ چل تھک تو نہیں گئے ہو یار؟ شرک کی 8ویں قسم یہ ہے کہ نظر مانے اللہ کے علاوہ غیر کی، اور نظر کہتے اس چیز کو ہیں جو اللہ نے واجب قرار نہیں دی اور اس نے اپنے لیے واجب کر دی۔ یہ شرک کی 8ویں قسم ہے۔ نظر مان لیتا ہے، کیا نظر مانتا ہے؟ نظر مانتا ہے کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 11ویں دوں گا۔ نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ائمہ کرام کے لیے 12 اماموں کے لیے فلاں کام کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا۔ یہ نظر ہے جو اللہ کے علاوہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ قسم اٹھائی غیر کی اس نے شرک کی۔ 9ویں قسم شرک کی، نام رکھنے میں شرک کرتا ہے۔ اور نام رکھنے میں کیسے شرک کرتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے بیٹا اور نام اس کا رکھتا ہے پیر بخش، پیروں نے دیا،
نام اس کا رکھتا ہے حسین بخش، حسین رضی اللہ عنہ نے دیا۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں ہم سے اور کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا، اگر اللہ تو ہمیں نیک بیٹا دے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما، اللہ جب انہیں بیٹا دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، تو اس کے نام میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ دیا اللہ نے اور نام حضرت کے ہو گیا۔ یہ ہے وہ شرک جو تسمیہ میں شرک کہلاتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ شہنشاہ۔ اللہ فرماتے ہیں انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کوئی اور ہے؟ اور اسی وجہ سے یہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات نے جو جدوجہد کی ہے، انہوں نے شرک کی یہ ساری اقسام پڑھ لکھ اور سن رکھی تھی، اور وہ ایک ایک قسم کے در پہ تھے کہ اس شرک کو بھی اکھیڑو، اس شرک کو بھی اکھیڑو۔ بیوہ عورتوں کا نکاح نہ کرنا، یہ شرک عادات میں تھا ہندوؤں کے ساتھ، اور ان اللہ کے بندوں کی زندگیاں اس میں کھپ گئیں کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کیے جائیں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ واز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آگرہ میں، اور جب انہوں نے رسومات کا رد شروع کیا تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے کہا مولوی صاحب ٹھہرو، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ابھی نہ پوچھ، ہفتے بعد واز کرنے آؤں گا پھر پوچھنا۔ اور گھر چلے گئے، اور حضرت کی بہن بوڑھی ہو چکی تھی، دق کی مریضہ تھی، ادب کی وجہ سے بول نہیں سکے، اور پگڑی بہن کے پاؤں میں رکھ دی۔ تو ان کا اسماعیل یہ کیا کرتے ہو؟ ان کا بہن آپ چاہیں تو آئندہ باز ہو سکتا ہے، آپ نہیں چاہتی تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے چاہنے نہ چاہنے کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں لوگوں میں واز کرتا ہوں کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیں، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں اپنی بہن جو گھر میں ہے اس کا نکاح کیوں نہیں کیا، وہ بھی تو بیوہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نکاح کے قابل کب ہوں، بستر مرگ پر ہوں، لبے گور ہوں، پتہ نہیں کس دن پورے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں بہن، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کی توحید میں میرا یہ عذر آڑے آتا ہے، جہاں جی چاہے میرے بھائی نکاح کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے، اپنے مریدوں میں سے ایک بوڑھے آدمی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، اور اگلے ہفتے آگرہ پہنچ کے کہنے لگے ہاں اب میرا بات سنو، اب کہو کہ نکاح بیوہ عورتوں کا کر دینا چاہیے۔ اللہ کی توحید کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، ایک ایک نس میں شرک گھسا ہوا تھا، اور ان اللہ کے بندوں نے اس شرک کو نکالا ہے۔ ہم سے ساری زندگی ایک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے گولکنڈا اور بیجاپور کا ایک دورہ کیا ہے، اور کتنے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 50,000 کے قریب امام باڑے حضرت نے توڑوائے۔ ہم ایک آدمی کو صحیح مسلمان نہیں کر سکتے عقیدے کے اعتبار سے، اور اعتراض حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ پہ جو امیر المومنین تھے، اور اللہ نے آخری زمانے میں چن لیا تھا اس شخص۔ ناموں میں شرک کرتے ہیں، اور شرک کی ایک اور قسم بھی ہے 10ویں، اور قسم اٹھانے میں شرک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال باللہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خدا کا خوف نہیں، اور اسی کو لے جاؤ اور جا کر کہو کہ بھائی یہ حضرت کا مزار ہے، یہاں کھڑے ہو کے قسم کھاؤ، مزار پہ قسم نہیں اٹھائے گا، مسجد میں اٹھا لے گا، مزار پہ نہیں اٹھائے گا۔ سچ بتاؤ یہ اللہ کی تعظیم دل میں زیادہ ہے یا حضرت کی تعظیم دل میں زیادہ ہے؟ اسے کہو قرآن کی قسم اٹھا،
اللہ کے کلام کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا اور اسے کہو شیخ کی قبر کے جو باہر دروازہ ہے تالا لگا ہوا ہے اس تالے پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، اس کی قسم نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ دل میں اللہ کے کلام کی اتنی عزت نہیں جتنی اس تالے کی عزت ہے۔ یہ شرک کی قسم نہیں ہے۔ 11ویں قسم کا شرک کرتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے ذبح میں، اور ذبیحہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتہ، اور ہم نے حرام کیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو چیز اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پڑھا جائے۔ دیکھو اہل کا ترجمہ پڑھا جائے تو کہتے ہیں ہم نے جانور ذبح کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے، حضرت کا نام تو نہیں لیا۔ اہل کا مطلب سمجھیے، حلال سنیں، اخبار بھی کسی زمانے میں نکلتا تھا۔ حلال کہتے ہیں عربی میں پہلے دن کے چاند کو، کریسنٹ جسے کہتے ہیں، اور عربوں کا سارا تجارت کا، معاش کا، ہر چیز کا دار و مدار اس چاند پہ تھا۔ حج کا دار و مدار چاند پہ تھا، روزوں کا دار و مدار چاند پہ، ہر چیز کا دار و مدار۔ جتنے ڈاکے ڈالنے ہوتے تھے 4 محترم مکرم مہینوں میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے تھے، محرم، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج، 3 مہینے یہ ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم اور رجب، 4 مہینے، ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم اور رجب، 4 مہینوں میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے تھے، تو وہ ہر لمحہ انتظار کرتے تھے اس دن میں جس دن چاند نظر آنا ہوتا تھا، اس رات کو کہ کب چاند نظر آتا ہے۔ جب چاند نظر آتا تھا شور مچ جاتا تھا کہ اللہ چاند نظر آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر دوسرے کا نام لگ جائے، شور پڑ جائے، آواز بلند کر دی جائے۔ سمجھے؟ وہ چاند پہ آواز بلند کرتے تھے، یہ دمبا لے کر جاتا ہے لاہور میں، بکرا لے کر جاتا ہے حضرت بر امام کے لیے، نام پکارا جاتا ہے، اس پہ نام لگ گیا نا کہ حضرت کے لیے جا رہا ہے۔ ویگن پہ سوار کرنا چاہتا ہے، ڈرائیور کہتا ہے کوئی جگہ نہیں، وہ کہتا ہے حضرت کے لیے لے کے جا رہا ہوں، کہتا ہے جی بسم اللہ، اور دروازہ کھول کے اندر بکرا چلا گیا۔ یہ ہے نام زد کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ، یہ ہے اہل۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں کے غریبوں کو کھلانا ہے، جو یہ کہے اسے کہو کہ تم اس بکرے کو نہ لے جاؤ اور 10 کلو گوشت خرید کے وہاں دے آؤ، نہیں دیتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس جان کو قربان کرنا چاہ رہا ہے کسی کے لیے، اس پر اللہ کا نام لے کر بھی اس کی قربانی کرے تو بھی یہ نام پکارا جا چکا کسی بزرگ کا، یہ سور کے گوشت سے بدتر چیز ہے، کہ اتنی حرام چیز ہے، اور انہیں تبرک اسی سے جان نہیں چھٹتی۔ تبرک اور برکات جن کی ہوتی ہیں ان کی زندگیاں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہ ایک آدمی ہزاروں کے لیے اکسیر بن جاتا ہے۔ وہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے جن کے تبرکات تھے اور جن کی برکتیں، ان کے متعلق ان کے شاگرد لکھتے ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اگر جہاد میں نہ آتے اور ان کے میدان میں رہتے مجتہد منتصب ہو جاتے، اپنے دادا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے برابر کی چوٹ کی شخصیت تھی، اس تک پہنچ جاتے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اگر جہاد میں نہ آتے تو اتنی بڑی شخصیت تھی، اپنے دادا سے بڑھ جاتے۔ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، ابقات کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو اسے دیکھو، ان کا قلم ابن عربی کے قلم سے آنکھیں ملا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابقات پڑھنے والوں سے پوچھو کہ سر ان کے احترام میں جھک جاتا ہے اور دل حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں علوم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے،
اور بیان کرتے تھے، جب چاہتے تھے تفسیر بیان کر دیتے تھے، جب چاہتے تھے حدیث کے نکات آ جاتے تھے، کبھی لغت بیان ہو رہی ہے، کبھی فقہ بیان ہو رہی ہے، کبھی اجتہاد پہ بیان ہو رہا ہے، کبھی تصوف کی بات ہو رہی ہے، اور کبھی منطق اور فلسفے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ ایک شخص علم کا کٹھڑا بن گیا. اپنے دور کے ابن تیمیہ ہو گئے. ابن قیم نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ میرے شیخ ایسے ہی تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے ہی تھے. جی ان کی جس نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتا ہے کہ علم پہ کتنی دسترس تھی ان کو. تو میں شرک کی ایک قسم کا بیان آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ ذبح میں شرک کرتا ہے. ایسا جانور جو غیر کے نام پہ نامزد کر دیا جائے، پھر وہ کتنی مرتبہ اس پہ اللہ اکبر کہا جائے، اگر وہ ذبح ہو گیا اب اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں. صورت اس کی اسی وقت تک ہے جب تک ذبح نہیں ہوتا، اور ذبح ہونے سے پہلے یہ نیت بدلے اور کہے یہ بات کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں اور اس بزرگ کے لیے نہیں، اور میں کہیں بھی ذبح کر دوں گوشت یہاں کے فقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے بھیجتا ہوں، یہ ہے فلا. وما اہل بہ لغیر اللہ. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک یہی چیز لکھی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی. سرے منہ فرق نہیں ہے. اگر ہم غلطی پہ ہیں تو شاہ صاحب بھی غلطی ہی پہ. 12ویں قسم شرک کی، اور وہ شرک کی قسم یہ کہ دعا میں اللہ کے علاوہ غیر کو پکارتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اب تو رواج اتنا رہا نہیں، بعض دیہات میں ہے، اب بھی بغداد شریف کی طرف چل پڑتا ہے اور 11 قدم چل کے پھر دعا مانگتا ہے. فقہا نے تصریح کی ہے کہ کوئی آدمی نماز کے بعد عراق کی طرف چلے گا اور 11 قدم چل کے پھر وہ دعا مانگے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ اس کی مدد کریں. فقہا نے تصریحاً لکھا ہے صاف لفظوں میں کہ وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ایسے کا قتل واجب. نشا پوری نے لکھے ہیں یہ الفاظ، شرعۃ الاسلام میں لکھے ہیں، کتنی کتابوں میں لکھے. یہ اللہ کے ساتھ شرک کی 12ویں قسم. 13ویں، چلو 13ویں قسم اللہ کے ساتھ شرک کی، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک غیر کے قانون کو تسلیم کرنا، اور یہ مان جانا دل کی گہرائیوں سے کہ ہم پر جو قانون نافذ ہے اللہ کے قانون کے علاوہ یہ درست ہے. اللہ نے فرمایا فلا وربک، اور ہرگز نہیں، وربک اور تیرے پروردگار کی قسم نہیں، لا یؤمنون یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان قوانین کو نہ مانے جو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے دنیا میں گئے. ان میں کیا دیوانگی تھی جو اٹھے اور انہوں نے کہا ہم انگریز کے قانون کو نہیں مانتے. کوئی بات تو ہوگی جو انہوں نے کہا کہ سکھوں کے قانون کو نہیں مانتے اور ہم خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اتنے ناداں بھی نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو بند کرو راہ گزر تو دیکھو. کوئی چیز تو دل میں تھی، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر کے قانون کو تسلیم کرنا اور اسے حاکم اعلیٰ ماننا اور مطلقاً یہ سمجھنا کہ اس کے قوانین بالکل ٹھیک ہیں، یہ خود خدا کے ساتھ شرک کرنے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور ذرا سوچو، ایمان کا جائزہ لو. ہم اپنے مقدمے لے کے جاتے ہیں ان عدالتوں میں، ہم ان وکیلوں کو کرتے ہیں جنہوں نے یہی قانون پڑھے ہیں، اور ہم ان سے جا کر فیصلے کراتے ہیں. کیا یہ اللہ کے قانون کی توہین نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں اللہ کا قانون چاہیے، اس کے مطابق فیصلہ چاہیے؟ ہم نہیں جاتے اس عدالت میں، ہم نہیں مانتے اس کو. تحریک خلافت میں پٹڑیاں اکھیڑ دی ریل کی اور ڈاکخانے جلا دیے تھے ہندوستان کے لوگوں نے، اور بسیں روک دیں اور سارے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا. اس بنیاد پہ کہ اللہ کے علاوہ غیر کا قانون ہم نہیں مانتے.
اور اللہ نے فرمایا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ہیں جو ظالم۔ ایک قوم کے متعلق فرمایا اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، اور ایک جگہ تو صاف فرمایا ایک قوم کے متعلق کہ اولئک هم الکافرون، یہ کافر۔ کبھی مت مانی، اپنے جھگڑوں کو اپنے گھروں میں نپٹائیے، نہیں نبٹ سکتے محلے میں کسی کو بلا لیجئے، پھر بھی نہیں کام بنتا کسی بزرگ کو بلا لیجئے، پھر بھی کام نہیں بنتا صبر کرو، اپنا حق چھوڑ دو، مگر ان ظالموں کی عدالت میں مت جاؤ، یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک طرح کا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی ایک حد جاری کر دی جائے اور ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، 40 دن تک شہر والے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، بچے سے بوڑھے تک کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو، 40 دنوں میں اتنی برکات نازل نہیں ہوتی جتنا ایک ہاتھ کاٹ دینے سے نازل ہوتی ہیں۔ ہم کیوں چپ ہیں؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ آئین اور قانون اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ، ان کے قوانین پر رضامندی کا اظہار کرنا اور دل میں ذرہ برابر رمق پیدا نہ ہو اور دل میں ذرہ بھی خیال نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ غیر کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو بار بار اپنے ایمان کو دیکھے کہ میں کس قانون کو مان رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اکابر نے اسی لیے جدوجہد کی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ قانون چاہیے جو اللہ کے احکامات کو سکھاتا ہے، وگرنہ یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہو جائے گی۔ کبھی مت جاؤ عدالتوں میں، صبر کر لو، اپنا حق چھوڑ دو، مگر عدالت میں نہ جاؤ، تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں اجر ملے، ثواب ملے، اور بندے کے متعلق اللہ یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ شرک کی اور بھی قسمیں ہیں، پر لمبی بات۔